رمضان شریف قریب ہے تو میں یہ چاہتا ہوں میں حضور کا ایک اور فرمان آپ کو سنا دوں۔ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ ہم نے ابھی تک ہر چیز کو رسماً لے کے چلے ہیں۔ حضرت یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف نسائی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں دو غلام آئے، دو شخص آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بن گئے، صحابی بن گئے۔ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، غزوات کے اندر ایک صحابی کا جو ہے غزوات کے اندر شریک ہوئے، ایک غزوے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، حضور کی عزت پر قربان ہو گئے۔ فرماتے ہیں پھر ایک سال کے بعد وہ جو دوسرا اس کا ساتھی تھا، دوسرا ساتھی تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا ایک سال کے بعد۔ لیکن جو شہید ہوا اعمال کے معاملات میں وہ بڑا تیز تھا، بڑی جد و جہد میں رہتا تھا، اور دوسرا جو صحابی تھا ظاہر بات ہے وہ بھی اعمال کرتا تھا لیکن اس کی بنسبت اس کے کم تھے، جد و جہد کم رہتی تھی۔ جب دونوں کا انتقال ہو گیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور کہ وہ غلام خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہیں، جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور فرشتہ آتا ہے جنت سے باہر اور آواز دیتا ہے، لیکن آواز وہ اس کو دیتا ہے جو ایک سال بعد انتقال کیا، جس نے، حالانکہ جس نے پہلے انتقال کیا ایک سال وہ شہید بھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شہید کا مقام یہ ہے کہ جب وہ شہید ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر قیامت تک اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ پہلے شہید بھی ہے، پہلے انتقال بھی ہے، نیک اعمال میں اس کی برتری بھی حاصل ہے، جد و جہد بھی اس کی زیادہ ہے، لیکن سرکار کے وہ غلام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے دیکھا کہ فرشتہ آیا جنت سے، اس کو نہیں بلایا جو پہلے ایک سال پہلے گیا ہوا ہے، اس نے بعد والے کو آواز دی، اے فلاں بن فلاں آ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات اب خواب صبح ہو گئی نا، جب صبح ہوئی تو یہ بات صحابہ میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، تذکرہ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ تک بات پہنچ گئی۔ میرے سرکار فرما رہے ہیں تم کس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ وہ جو دو غلام آئے ہیں، وہ جو دو صحابی تھے، پہلا ایک سال پہلے شہید ہونے والا، اس کے اسلام کے اندر نیک اعمال کے اندر جد و جہد بھی زیادہ تھی، سارے معاملات میں تیز تھا، لیکن حیران اس بات پر ہیں اس کو پہلے نہیں بلایا گیا، جو بعد میں ایک سال بعد انتقال ہوا اس کو پہلے کی وجہ کیا ہے؟ میرے حضور فرما رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے وہ شہید ہوا، اس کی جد و جہد زیادہ تھی، لیکن یہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ جو بعد والا گیا، جو بعد والا صحابی کا انتقال ہوا ایک سال کے بعد ہوا، جی حضور۔ فرمایا اس نے اس سال میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، جی حضور۔ فرمایا پھر انہوں نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے پورا سال، جی حضور۔ میرے سرکار فرماتے ہیں پھر تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اس نے ماہ رمضان بھی اگلے سال والا پایا، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے، جی حضور ایسا ہی کیا۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں اگرچہ اس کے مقام اور درجے اپنی جگہ پر بلند ہیں، لیکن اس نے بعد والے نے اگلا سال جب پایا نا، اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا، اللہ رب العزت نے اس کے بعد والے آنے والے کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے اور عبادت اور قیام کرنے کی وجہ سے مقام اس کا بلند کر دیا، اس کو پہلے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو ماہ رمضان شریف ایک اتنی عظمت کا حامل ہے، ایک اتنی عظمت کا حامل ہے، کتنے دوست آئے دنیا پر چلے گئے۔ آج بھی اعلان، جمعے سے پہلے ابھی بھی اعلان ہوا ہے کہ ایک صاحب چلے گئے، اس کا جنازہ چوک والی مسجد میں،
اور ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کچھ نہیں کر سکے۔ یہ ماہ رمضان قریب ہے، میرے حضور فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری، حضور فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف کا قیام کیا، محدثین فرماتے ہیں اس قیام سے مراد نماز تراویح ہے، رات کی عبادت ہے، قیام کیا ایمان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، کیا ہے؟ فرمایا اس کو اجر یہ ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ تھے مالک اس کے سارے معاف فرما دیتا ہے، سارے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے ایمان اور یقین کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھر اس کے لیے کیا مقام ہے؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان شریف اتنی عظمتوں کا حامل ہے، کوئی ایک رات آتی ہے نا، ہم اس پہ بڑی کوشش کرتے ہیں، ایک رات اگر ہمیں مل جائے پھر بھی وہ رمضان کے مقابلے میں نہیں ہوتی، ہم اس پہ بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں جی، وہ ہوتے بھی نوافل ہیں، اس کے جو ہے بیری کے پتوں سے نہاتے بھی ہیں، اور عصر کے بعد جو ہے مغرب سے پہلے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، ہونی چاہیے اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے مغرب کے بعد مغرب کے نوافل میں ضرور شامل ہوئے وہ۔ پھر جب عشاء کی اذان ہوتی ہے، اسی مسجد میں عشاء کی اذان ہوتی ہے، عشاء کی اذان سنتے سنتے بھی لوگ دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں گھروں میں، حالانکہ مسئلہ شرعی یہ ہے، میرے حضور فرماتے ہیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جناب اگر اذان جس مسجد میں ہو جائے اور آپ اس کی حد میں ہیں یا مسجد میں ہیں، آپ وہاں نماز پڑھ کے واپس نہیں لوٹ سکتے، نماز کے علاوہ نہیں جا سکتے، نماز پڑھے کے بغیر وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ ہاں ایک شخص نکل سکتا ہے، فرمایا وہ ہوگا اگر شرعی مجبوری نہ ہو تو وہ نکلے گا کہ جو منافق ہوگا، منافق ہوگا۔ ہم ذرا اپنے احوال پر نظر تو کریں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ رات آتی ہے بڑی حامل ہوتی ہے اہمیت کی، لیکن قربان جائیے یہ رات ایسی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے سورج غروب ہوتا ہے پھر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، یہ پورا لمحہ پوری رات مسلسل ندا ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں مالک کائنات اپنی شان و شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، یا اپنی خصوصی توجہ فرماتا ہے، اور ندا کرنے والا مسلسل ندا کرتا ہے کوئی مصیبت زدہ اس کو عافیت دے دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی زندگی مانگنے والا اس کو زندگی، اولاد، بے شمار نعمتیں مانگنے والا اس کو عطا کر دی جائیں، اور جو ہاتھ اٹھا کے مانگ لے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو یہ رات ہے جس کے لیے ہم اتنا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن اگلی بات سنیں، میرے حضور فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان جو ہے بھی قریب ہے، یہ شان والا مہینہ جو قریب ہے، اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آتے ہی یہی ندا پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان شریف کا چاند نظر آیا، وہی کیفیت، وہی معاملہ، وہی نعمتوں کی برسات، یہ ندا شروع ہو جاتی ہے۔ کب تک؟ پھر دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، کوئی بھی وقت ہو، یہ ندا مسلسل جاری رہتی ہے اس وقت تک جب دوبارہ چاند عید کا نظر آتا ہے۔ عید کا چاند نظر آنے تک یہ پورے 30 یا 29 دن مسلسل ندا ہوتی ہے، لیکن ہماری قسمت کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، پھر ہم جو ہے 10-15 دن یا 4-5 دن، اب چونکہ رواج تھوڑا پیچھے چلا آ رہا ہے، 5-6 دن 10 دن تو زبردست طریقے سے آمد و رفت سارا، اس کے بعد پھر وہ پیچھے 15 روزے کے بعد پتہ چلتا ہے جی مسجد کے اندر اوپر والی جگہ پہ بھی اب لوگ نہیں ہیں،
تو لہٰذا ماہ رمضان شریف کی تیاری کریں، گناہوں سے بچیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے۔ عام دن میں ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 27 نمازوں کا ثواب جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن حضور فرماتے ہیں رمضان شریف کی برکت ایسی ہے کہ جو ایک نماز عام دن میں پڑھتا تھا اس کا اکیلا پڑھے گا تو ایک فرض ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو جناب وہ 27 نمازیں رمضان شریف کی برکت سے اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب، 70 فرضوں کا ثواب، سنت اور نوافل جو کہ اضافی نماز ہے یہ بھی اگر پڑھتا ہے تو اس کا بھی اب سنت اور نفل کا بھی ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کریں، اپنا وقت نکالیں، وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اپنے دل کے تار کو وہاں جوڑیں۔ انشاءاللہ اگر ہم مالک کو راضی کرنے پر جو ہے مالک کو ہم نے راضی کر لیا، کوشش کر لی اور مالک راضی ہو گیا، پھر دنیا اور آخرت اس سب سے بڑھ کر یہی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے اپنے مالک کو راضی کر دیا ہے۔ ورنہ دستور تو آپ کے سامنے جاری ہے، آئے دن اعلان ہو رہے ہیں، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں جی وہ تو جی اس نے عمر کاٹ لی تھی، کبھی کہتے ہیں یار یہ تو نوجوان تھا یار، اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ابھی باتیں کر رہا تھا۔ لہذا تقدیر جو فیصلہ کر